ولا يقبل منها عدل، اور کسی سے کوئی فدیہ کوئی جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور کسی کو کسی کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی کا کوئی مددگار ہوگا. آپ کو یاد ہوگا بالکل یہی آیات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اسی پارے کے اندر پڑھ چکے ہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے پہلے 18 رکوع، آج ہمارے 18 رکوع ہو چکے ہیں. پہلے 18 رکوع کے اندر جو پچھلی امتیں ہیں ان کے واقعات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. یعنی کہ شروع کے کچھ رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے عمومی طور پر الفاظ کا استعمال فرمایا، وہاں پر بھی عموم کے اندر بھی جو خصوص تھا وہ بنی اسرائیل والوں کے لیے تھا. رکوع نمبر 5 سے لے کر یہاں تک اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا جتلایا. اللہ نے بتلایا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے تم نے فلاں جگہ پر نافرمانی کی، ہم نے تمہیں اس کے اس انداز سے تمہیں معاف کیا، تم نے یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا. یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اور آپ سن چکے ہیں. اس پورے خصوص کو رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ جو مکالمہ فرمایا، جو ان کی نافرمانیاں ان کو یاد کروائیں، اور پھر جو اس دوران اللہ رب العزت نے ان پر انعامات کیے ان سب کا تذکرہ فرمانے کے بعد شروع بھی کیا تھا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اور پھر اس پورے مضمون کو، پورے عنوان کو اسی پر اللہ رب العزت ختم فرما رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تم پر انعام کیا اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی. جیسا کہ پیچھے میں عرض کر چکا ہوں انعام کیا تھا، 4 میں سے 3 آسمانی کتابیں. انعام کیا تھا؟ کم و بیش 70,000 نبیوں کا، رسولوں کا ان کی نسل میں سے یا ان میں سے تشریف لانا. انعام کیا تھا؟ ان کے احکامات چلتے تھے اور لوگ ان کی مانتے تھے، سنتے تھے. یہ اللہ رب العزت نے ان پر انعام عطا فرمایا ان کو اور ان کو فضیلت دی. لیکن انہوں نے ہمیشہ اس کا ناجائز فائدہ حاصل کیا اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو وراثت ہے نبوت والی، رسالت والی، فضیلت والی، یہ ہمارے پاس ہی رہنی ہے. امامت والی وراثت ہمارے پاس ہی رہنی ہے، ہم سے آگے پیچھے نہیں جا سکتی. اور یہ اسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو کر اکثر جو ہے نا اللہ رب العزت کی نافرمانی کر جایا کرتے تھے. اور پھر یہ کہتے ہم جو مرضی کریں، کیونکہ ہم امام ہیں، ہم وارث ہیں، ہم سردار ہیں، اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، ہم جو مرضی کریں، کوئی بھی ہمیں جنت سے نکال نہیں سکتا. یہ ان کے باطل قسم کے نظریات تھے. اللہ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. 4 طریقے سے دنیا کے اندر کسی بھی مجرم کو بچایا جا سکتا ہے. 4 طریقے سے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جگہ دوسرا پیش کر دیا جائے.
اور یہ کام اکثر مدعی کرتے ہیں، مجرم نہیں کرتا. یہ کون کرتا ہے؟ مدعی کرتے ہیں. جرم کسی نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کے جو سب سے بڑے طاقتور اثر و رسوخ والا بندہ ہے اس کو ہم جو ہے نا ٹارگٹ کریں گے، وہ چاہے قتل کر دیں، وہ اندر کرا دیں. یہ کام مجرم کرتا، مدعی کرتا ہے. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی ایک جان دوسری جان کے بدلے میں استعمال نہیں کی جائے گی. آگے فرمایا ولا يقبل منها عدل. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فدیہ دے کر، جزیہ دے کر، جرمانہ دے کر، جو بھی نام ہے آپ اس کو دے دیں، پیسے دے کر فیصلہ کیا جاتا ہے، صلح صفائی ہو جاتی ہے، جان چھوٹ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا یہ بھی قیامت والے دن کام نہیں آئے گا. تیسرا طریقہ ولا تنفعها شفاعة، سفارشیں چلتی ہیں. ہر شخص اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے تعلقات کے مطابق سفارش لڑاتا ہے. کسی کی سفارش پنڈ کا چودھری کرتا ہے، کسی کا ایم پی اے کرتا ہے، کسی کی کونسلر کرتا ہے، کسی کی چیئرمین کرتا ہے، کسی کی وزیر کرتا ہے، کسی کی مشیر کرتا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی سفارشیں وزیر اعظم کی طرف سے آ جاتی ہیں، آرمی چیف صدر کی طرف سے آ جاتی ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق سفارش کا استعمال کرتا ہے. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن یہ سفارش بھی نہیں چلے گی. دنیا میں جن کی سفارشیں تم لڑانے کی کوشش کرتے ہو، چلانے کی کوشش کرتے ہو، یہ سفارشیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، بلکہ سفارش صرف وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. اللہ کی مرضی کی بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ اللہ کے سامنے نہ بات کر سکے گا، نہ کوئی اللہ کے سامنے نظریں اٹھا کے دیکھ سکے گا. سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. اور اللہ کس کو اجازت دے گا؟ یہ ایک پورا پروسیس ہے جسے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. کون کون لوگ ہوں گے جو سفارش کر سکیں گے. اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو عنوان لمبا ہو جائے گا، بات لمبی ہو جائے گی. یہ پھر کسی وقت انشاءاللہ. چوتھے نمبر پر ولا ہم ینصرون. دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے برادری والے، قوم والے، رشتہ دار، بھائی، ٹھیک ہے نا، یار دوست، سجن بیلی، ساتھی سنگی، یہ سارے آ کر کیا کرتے ہیں؟ مدد کو آ جاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ آ کر مدد کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہاں پر یہ بھی نہیں ہوگا، مدد بھی کوئی کسی کی نہیں کر سکے گا. کیوں؟ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس دن تو ہر بندے کو جو ہے نا اپنی اپنی پڑی ہوگی. ہر بندہ کیا کرے گا؟ نفسی نفسی نفسی. آج کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں. جانتے بوجھتے ماں بیٹی کے کام نہیں آ رہی، بیٹی ماں کے کام نہیں آ رہی، باپ بیٹے کے کام نہیں آ رہا، بیٹا باپ کے کام نہیں آ رہا، بھائی بھائی کے کام نہیں آ رہا. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں جتنی زیادہ ناراضگیاں کیوں نہ ہوں، جتنی مرضی رنجشیں کیوں نہ ہوں، اگر کسی کے بھائی کے پر آفت آن پڑے تو وہ بھائی ساتھ ضرور آ کے کھڑا ہوتا ہے. اندر سے اس کا دل مانے یا نہ مانے، اندر سے وہ راضی ہو یا نہ ہو، خوش ہو یا نہ ہو، لیکن وہ یہ آ کر کہتا ہے کہ جی میرے بھائی پر مصیبت آن پڑی ہے، میرے بھائی پر برا وقت آ گیا ہے. میرے اس کی آپس کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس حال میں اپنے بھائی کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا.
لیکن وہاں پر وہ بھائی اپنے بھائی کو تنہا چھوڑ جائے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کا جو ہے نا اعمال نامہ تولا جائے گا اور اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی. بڑی مشہور حدیث ہے. ایک نیکی کم ہو جائے گی. اس سے کہا جائے گا اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے تو جا نیکی کا انتظام کر. وہ جائے گا اپنی ماں کے پاس، بہن کے پاس، بھائی کے پاس، باپ کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جائے گا. ایک نیکی دے دو، ایک نیکی چاہیے. وہ کہیں گے کہ نہیں، آج ہم تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتے. پتہ نہیں ہمارا اپنا کیا بننے والا ہے. ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے. ایک نیکی. ذرا سوچیں، جب ہم برادری کے لیول پہ آ کے، خاندان کی بنیاد پر آ کر جب ہم کتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں، زیادتیاں کر جاتے ہیں، جی میرا خاندان، میری برادری، میرا بھائی. قیامت کے دن کا تصور کریں اور اس ایک واقعے کو یاد کریں اور ذرا اپنے آپ کو اس ایک نیکی والے بندے کی جگہ پر کھڑا کریں کہ خدا نخواستہ ایسا ہو میرے پاس نیکی کم ہو اور مجھے کہا جائے جاؤ جا کے نیکی لے کر آؤ. میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں گا، کیا مجھے یہ نیکی دے گا؟ جواب مل جائے گا آپ کو. میری ماں مجھے نیکی دے گی، میرا ابا مجھے نیکی دے گا. اگر نہیں دیں گے تو پھر میں کیوں ان کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوں، خراب کر رہا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بیچارہ مارا مارا اس کے پاس جا، اس کے پاس دوستوں کے پاس جائے گا، جاننے والوں کے پاس جائے گا، کوئی اس کی بات نہیں مانے گا، نہ کوئی سنے گا نہ کوئی مانے گا اس کی بات. فرمایا یہ مجبور ہو کر، بے بس ہو کر، لاچار ہو کر، تھک ہار کے، نا امید، مایوس ہو کر واپس آ رہا ہوگا. ایک بندہ پوچھے گا کیا ماجرا ہے؟ بڑے پریشان ہو. وہ کہے گا جی بات تو پریشانی کی ہے، دن ہی پریشانی والا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، میں اکیلا تھوڑی ہوں. لیکن میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے. اللہ نے کہا اگر جنت میں جانا ہے تو نیکی کا انتظام کر کے لاؤ. ماں کے پاس گیا، بہن کے پاس گیا، ابا کے پاس گیا اور بھائی کے پاس گیا، رشتہ داروں کے پاس گیا، بیوی کے پاس گیا، بچوں کے پاس گیا. ٹھیک ہے نا؟ یار دوست جو دنیا میں میرے اوپر جان نچھاور کرتے تھے، میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے، آج وہ مجھے نیکی دینے سے منع کر رہے ہیں. اب مایوس ہو کے، نا امید ہو کے واپس جا رہا ہوں. اب لگتا یہی ہے جہنم میں جانا پڑے گا. وہ شخص کہے گا یار تجھے ایک نیکی چاہیے، میرے پاس ہے ہی ایک. تیری اتنی نیکیاں تھیں، اللہ نے تیری دوڑے لگوا دی ہیں، میرے پاس نیکی ایک ہے، یہ لے جا، تو جنت میں جا، میرا دیکھا جائے گا. وہ بندہ نیکی لے کے جائے گا، پیش کرے گا. اللہ فرمائے گا ایک میں رک جا، تیرا فیصلہ بعد میں کروں گا. آج کے دن تجھے کس نے نیکی دے دی ہے؟ جب ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ نفسی نفسی کی صدا لگا رہا ہے. کون ہے وہ ایسا سخی؟ کہے گا یا اللہ وہ فلاں جگہ پر ایک بندہ ملا، اس نے مجھے دیا. اللہ کہے گا جا اس کو بلا کے لا. وہ آئے گا. اللہ کہے گا تو بڑا سخی ہے، اس کو تو نے نیکی دے دی، وہ بھی آج کے دن. یا اللہ میرے پاس تھی ہی ایک، اسے ایک چاہیے تھی، میرے پاس ایک تھی. تو میں نے کہا میں نے تو ویسے جہنم میں جانا، یہ نیکی لے کر جہنم میں کیا کروں گا میں؟ اللہ اکبر. وہ ہے غفور الرحیم، ہے ارحم الراحمین، احکم الحاکمین. اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. وہ کہے گا بھی آج کے دن تو نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، میں پہلے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں.
فرشتوں سے کہے گا جاؤ ان کو اس کا گھر دکھاؤ جنت میں. اللہ پہلے اس ایک نیکی دینے والے کو جنت میں بھیجے گا اور جس کو نیکی ملی تھی وہ بعد میں جنت میں جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. میرے بھائیو، یاری دوستی کے چکر میں ہماری نوجوان نسل میرا بھرا ہے، میرا یار ہے، میں کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کے بندے تو اتنے تو کر لینا، تو اگے کی بنے گا تیرا؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی کی مدد کرنے سے منع نہیں کر رہا. جائز مدد کریں، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب راضی ہوتا ہے. ناجائز غلطی پر ہونے کے باوجود صرف میرا یار ہے بس میں نال کھلونا ہے، نہیں. یہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا کہ قیامت والے دن جس شخص کو ایک نیکی چاہیے وہ میں ہوں، کیا یہ سارے مجھے ایک نیکی دیں گے؟ مل کر بھی دیں گے. اگر تو دے سکتے ہیں تو ان کے ساتھ جاؤ، نہیں تو دنیا کے اندر تعلقات پھر خراب ہوں گے، کرنے پڑیں گے، لوگوں کی ناراضگیاں مول لینا پڑیں گی. پھر جا کے آخرت جو ہے نا سنور سکتی ہے، قیامت میں سرخروئی مل سکتی ہے. اگر دنیا میں لوگوں کو بھی راضی کرتے رہیں اور یہ امید لگاتے رہیں کہ جی جنت بھی میری ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے میرے بھائیوں، کوشش یہ کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا دل رکھنے کے لیے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں، کسی کو پریشان کو، مجبور کو، لاچار کو مزید پریشان، مزید لاچار، مزید مجبور، بے بس نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ ماڑے لوگوں کا ساتھ دیں تاکہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ہمارا ساتھ دے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.